کبھی کبھی ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور جاڑ جاڑ بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہے۔ اتنی چاہت ہوتی ہے، اس طرف کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزہ کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کی انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظارے پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسو سے بھری شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسو سے بھری شاید کوئی دعا نہیں۔ صحیح کہتے انسان پورا کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے، اور جن کے دل میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی درکشش ہوتی ہیں، اتنا درکشش ہوتی ہے کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی سمجھ نہ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے، جو کوئی سمجھ نہ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریبی بہترین رشتہ آنسو کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہیں پاتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے کثیر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہاری دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹتا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کیچیا کو سمیٹنے کی التجا کرتے ہوئے نہ تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے بلکہ اللہ خود اس کی وہ کیچیا سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بنتا بلکہ اللہ خود وسیلے بن جاتے ہیں۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاتھ جوڑ کر شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق سارے اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لڑ سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری سارے رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچا سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے ہو۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکن کی ہی سنتا ہے، پھر ایسا معجزہ کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بہل جاتی ہے اور ویران آنکھیں سکھ سے بھر جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ ہم دعا کی طرف کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزات، سارے کرشمائیں، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعا کیا ہے کبھی آپ سوچا ہے؟ دعا تو آپ کے اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے۔ پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہو یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہے، جب تک بھی چلتی رہے اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا راز بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گی،
بلکہ یہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا اب بھی وش باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔